رمضان کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ، مومن کا مہینہ ہے مسلمان کا مہینہ، شیطان کے پابند سلاسل کا مہینہ، جرموں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ دوسرے علاقوں میں رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں۔ کا مہینہ، جرم و خطا سے توبہ بخشش کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، رمضان ہے اللہ سے قرب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، مرحبا۔ افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ہمار سلان اور میرے ساتھ موجود ہیں اظہر علی عابدی صاحب۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا پورے ماہ مبارک، جس میں ہم سب مل کر سمیٹیں گے اس ماہ مبارک، ماہ رمضان کی تمام تر رحمتیں، تمام تر برکتیں اور فضیلتیں۔ آج کا جو موضوع ہے اس کے حوالے سے میں عابدی صاحب سے گزارش کروں گی کہ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ ہما میں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک قول نہج البلاغہ میں پڑھ رہا تھا، اور وہ پڑھ کے آدمی واقعی بہت جس کو کہتے ہیں کہ لرز جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو روزے کا ثمر بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے شب زندہ دار یعنی رات کو جاگ کر عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں زحمت اور مشقت کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، تو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو جب میں نے یہ قول پڑھا تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ جو لفظ ہے کہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، تو ہم علماء کرام سے حاصل روزہ کے بارے میں پوچھیں کہ حاصل روزہ ہے کیا، تاکہ ہم مولا کائنات کے اس قول میں خدا نخواستہ کہیں نہ آ جائیں۔ اس پہ گفتگو ہوگی روزانہ کی طرح۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ موضوع کا آغاز کرتے ہیں، موضوع کو کھولتے ہیں بہت ہی عام فہم خوبصورت انداز میں۔ جناب مولانا مرزا حسین صابری صاحب موجود ہیں، ہمارے ملک پاکستان کے نامور عالم دین، نامور خطیب ہیں۔ جناب مولانا سید شبیر حسین شاہ صاحب موجود ہیں، آپ بھی سچ ٹی وی پہ بہت تشریف لاتے ہیں، بہت ہی خلوص اور سادگی سے مطالب بیان کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، نعت خواں علی شیر حاکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ ساتھ ہی آپ سے گزارش کہ آپ حمد ثنائے رب جلیل پیش کریں۔ یا اللہ میں بندہ تیرا، تو میرا معبود، مجھ کو بتایا میرے نبی نے، تو میرا مسجود، یا اللہ میں بندہ تیرا۔ جبرائیل کے کانوں نے بھی فقط سنی آواز تیری، موسیٰ بولے دید عطا ہو، مدت سے ہے آس میری، لیکن احمد پاک نے دیکھا تیرا پاک وجود، یا اللہ میں بندہ تیرا۔ ہر ایک ملک کا تو مالک ہے، ارض و سما بھی تیرے، پربت ندیاں بادل رمجم صبح و مساء بھی تیرے، تو حاکم ہے ہر حاکم کا
تو ہے لا محدود یا اللہ میں بندہ تیرا سبحان اللہ، جزاک سبحان اللہ، بڑا معروف کلام جی ماشاءاللہ، اور کیا خوبصورت انداز سے پیش کیا۔ اور اب حاصل روزہ جی جی گفتگو کی جانب چلتے ہیں۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، پہلے آپ موضوع کو جیسے روزانہ بڑے خوبصورت انداز میں کھولتے ہیں، افتتاح کرتے ہیں کہ اگر ہم کہیں حاصل روزہ تو کیا مراد اس سے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ واہ واہ، بے شک، یقیناً سبحان ایک تشریح ہماری ہے اور ایک پروردگار عالم نے خود قرآن حکیم میں بیان فرما دی جس نے خود روزہ فرض کیا کہ اے ایمان والوں، تم پر ہم نے روزے کو فرض کیا جس طرح تم سے پہلی قوموں پر ہم نے فرض کیا، امتوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یقیناً ایک تو حاصل روزہ دیکھے تو ہمیں قرب الہی ملتا ہے، ایک حاصل روزہ دیکھے تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ خود ذات الہی مل جاتی ہے یا جنت مل جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کو تقوی جیسی عظیم نعمت ملتی ہے۔ اور تقوی کمال نیکی کا نام ہے کہ انسان راستے سے پتھر یا تکلیف دہ کانٹا وغیرہ ہٹانے سے لے کر کعبے کے طواف تک ہر نیک عمل کو تقوی کہا جاتا ہے، اور انسان کی دل آزاری سے لے کر چوری، ڈاکہ، زنا، ہر برے کام سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کی یہ تعریف کی کہ اللہ پاک نے جہاں تمہیں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے وہاں تم غیر حاضر نہ پائے جاؤ، اور جہاں تمہیں غیر حاضر ہونے کا حکم دیا ہے وہاں تم حاضر نہ پائے جاؤ۔ گویا اپنی سانسوں کو اللہ کی رضا کے لیے وقف جب انسان کر دیتا ہے اور انسان کا وجود اس اخلاق کریمانہ کے تابع ہو جاتا ہے جو رسول اللہ قرآن اور اپنی سیرت کی صورت میں لے کر آئے ہیں، تب انسان متقی بھی ہو جاتا ہے، اور انسان گویا اس ریفریشر کورس سے جب گزرتا ہے ایک ماہ کے، نتیجتاً وہ ایک صالح، با کردار اور ایک بہتر انسان کے طور پر معاشرے کو میسر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، اس خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، برکت کا، سخاوت کا، محبت کا مہینہ، یہ ہے دعا کے ہر سو امن و امان رہے، ہر مومن مسلک زیر امان رہے۔ مرحبا ویلکم بیک، مرحبا۔ افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہم گفتگو کی جانب بڑھیں گے۔ جی جناب مولانا حیدر علوی صاحب، حاصل روزہ کے بارے میں بڑا خوبصورت بتایا آپ نے۔ قرآن پاک کی جو ٹرمینالوجی ہے وہ تقوی ہے۔ ہم جناب مولانا مرزا حسین صابری صاحب سے پوچھیں گے کہ حاصل روزہ کہ روزہ کا ثمر ہونا کیا چاہیے، کیونکہ ایک حدیث تو میں نے سنائی تھی حضرت علیہ السلام کی کہ خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ بھوک، پیاس اور مشقت کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی جتنی آرزویاں، تمنائیں دنیا و آخرت میں ہیں وہ تقوی سے مربوط ہیں، اور قرآن مجید نے لائن لگائی ہے مسلسل نورانی آیات کی کہ اہل تقوی کو رب ذوالجلال کیا کیا عطا کرنا چاہتا ہے۔ سورہ طلاق میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اہل تقوی کبھی بند گلی میں نہیں پھنستے ہیں، ہمیشہ آسودگی اور آرائش میں ہوں گے، کوئی پریشانی پوری دنیا ایک طرف ہو جائے وہ سربلند ہی رہیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ چونکہ انسان روزی کے تلاش میں ہے، روزی معنوی ہو، آسمانی ہو، زمینی ہو، علم کی روزی ہو، اولاد کی ہو، ہر چیز، فرمایا کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسے راستے سے اللہ روزی فراہم کرے گا کہ انسان نے وہ راستہ، وہ ذریعہ سوچا بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ وَيَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، ہمیشہ آسانیاں رہیں گی۔ مشکلات ضرور آتی انسان کی، زندگی ایسے نہیں ہے کہ یعنی مشکل نہ ہو جائے، مشکلات ضرور ہیں، لیکن اس میں مشکل سے آسانی سے تقوی کے ذریعے نکل جاتا ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهُ، اور آخری یعنی آخرت کا جو فائدہ ہے کہ گناہیں سارے تقوی ہی کے ذریعے بخشے جاتے ہیں۔ وَيُعَظِّمُ لَهُ أَجْرًا،
اور اجر عظیم ان کے لیے۔ ان الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیات الدنیا، سورہ یونس کی آیت نمبر 62 63 64 میں اسی دنیا میں جنت کی خوشخبری ہے جن کے پاس یہ 2 ڈگریاں ہوں، آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیات الدنیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور سب سے بڑی تمنا مسلمان کی، مومن کی یہ ہوتی ہے کہ عمل قبول ہو، تو عمل قبول ہونے کی جو انرجی معنوی ہے وہ بھی انما یتقبل اللہ من المتقین، متقین ہی کے اللہ تعالیٰ اس لعلکم تتقون کی برکت سے۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر 2 چیزیں آپ کے پاس ہوں، ایک ثابت قدمی اور ایک جوہر تقوی اگر ہو تو لا یضرکم کیدہم شیئا، یہ مکر و یہ ہیلہ و جتنے بھی دشمنان اسلام کے ہیں یہ ایک ذرہ بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر یعنی زیور لباس تقوی زیبتاً کرو گے تو وہ نور بصیرت اللہ تمہیں عطا کرے گا کہ حق و باطل میں تمیز و تشخیص کا فیصلہ تجھے اندر سے، حکمت آمیز باتیں تمہاری ضمیر اور تمہارے دل سے یہ باتیں آئیں گی۔ باقی اور فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اہل زمین ایمان اور تقوی کے زیور سے آراستہ ہو جائیں تو آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اب یہ قرآن سے آ کر معاشرتی کتاب میں ابھی داخل ہو جائیے کہ اگر یہ معنی آمن و تقوی اگر ہو جائے، یہ 2 نمبریاں نہ ہو، اگر دودھ میں پانی، پانی میں دودھ اگر نہ ہو، مارکیٹ والے صحیح ہو، یعنی بیوروکریسی اپنی جگہ صحیح ہو، اور عدالت والے صحیح عدالت کریں، علماء اپنی ذمہ داری صحیح پورا کریں، تو کسی کو کسی سے شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑیں گی، بلکہ نعمتیں آسمان سے بھی اور زمین کی طرف سے بھی فراواں ہوں گی۔ اس وقت آج لینے والے سارے ہیں، دینے والا کوئی نہیں۔ اگر اس یعنی برکت تقوی سے اگر آراستہ ہو جائیں تو دینے والے سارے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت گفتگو۔ اور تقوی کی قرآن پاک سے جو آپ نے مثالیں دیں کہ تقوی اگر ہوگا تو یہ نعمتیں ملیں گی، اس میں پوری زندگی کی نعمتیں شامل ہو گئی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جناب مولانا سید شبیر حسین شاہ صاحب، آپ وقفہ قریب ہے لیکن آپ جتنی گفتگو کریں گے پھر ہم وقفے کے بعد اس کو وہیں سے جوڑ دیں گے، فرمائیے۔ جی، جس طرح حضرت نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ جو صاحب تقوی لوگ ہیں ان کے لیے انعامات کیا کیا ہیں، تو تقوی کی ایک تعریف قاضی بیضاوی علیہ رحمہ نے نقل فرمائی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ شے جو آخرت میں نقصان دینے والی ہو اس سے بچنا تقوی کہلاتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اب روزہ یہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، اور جب انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے تو وہ ہر اس شے سے محفوظ ہو جاتا ہے جو آخرت میں نقصان دینے والی ہو۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ روزے سے انسان کو یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ آخرت کے ہر طرح کے نقصان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ جو حدیث آپ وقفے کے بعد سنائیے گا تاکہ پوری حدیث ہم سمجھ پائیں، سن پائیں۔ جی ناظرین، وقفے پہ جا رہے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا۔ بڑے آئے نبی لیکن نبی ایسا نہیں آیا، یہ جیسا آج آیا ہے کبھی ایسا نہیں آیا۔ علی کعبے میں آئے تو یہ خود ہارون کہتے تھے کیا قسم موسیٰ سے نسبت کی، اخی ایسا نہیں آیا، قسم موسیٰ سے نسبت کی، اخی ایسا نہیں آیا۔
میری سرکار سے پہلے ہر ایک بیٹی یہ کہتی تھی کیا ہمیں جو زندگی دے دے ابھی ایسا نہیں آیا یہ جیسا آج آیا ہے کبھی ایسا نہیں آیا بڑے آئے نبی لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گفتگو کی جانب اس خوبصورت نعت کے بعد بڑھتے ہیں۔ مولانا سید شبیر حسین شاہ صاحب سے ہمارا سوال تھا، دونوں علماء کرام سے ہم نے پوچھا حاصل روزہ جو ظاہر تقویٰ ہے اور وہ قوت ہے جو انسان کو حاصل ہوتی ہے صحیح اور غلط میں تمیز کی، اور پھر جناب مولانا ہمیں کچھ اور بھی بتا رہے تھے۔ جی میں عرض کر رہا تھا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ جی بے شک بے شک۔ اور پھر رب کائنات فرماتے ہیں کہ روزہ دار میری رضا کے لیے میرے لیے وہ طعام کو ترک کرتا ہے، خواہشات نفس کو ترک کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد انعامات کا ذکر کیا کہ اسے کیا ملے گا۔ 3 باتوں کا ذکر ہوا۔ جی جی ارشاد فرمایا کہ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ، کہ اس کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک جب وہ رب کی زیارت کرے بے گا۔ شک۔ اور پھر فرمایا کہ الصوم جنۃ، روزہ ڈال ہے۔ اور پھر فرمایا کہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے، جو اس کے منہ سے جو سمیل آتی ہے، یہ اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ بے شک، یہ بے شک۔ پاکیزہ ہے۔ بے شک۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہ جو روزے کا جو حاصل ہے یہ کس کو نصیب ہوتا ہے؟ جو عام بات ہے کہ کیا اس کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ بندہ صبح کو سیر کرے اور شام کو افطاری کرے اور سارا دن بھوکا پیاسا رہے، یا اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت بھی ہے؟ تو وہ اسی حدیث کے آخر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو روزے دار ہے اس کو چاہیے کہ جس دن اس کا روزہ ہو اس دن وہ بیہودہ گفتگو نہ کرے، اس دن وہ شور و غل نہ کرے، اور اگر کوئی اسے گالی دے یا کوئی اس کے ساتھ جھگڑا کرے تو وہ جواب میں اس کو اس طرح جواب نہ دے بلکہ وہ برداشت کرے اور ساتھ اسے یہ کہہ دے کہ میں تو روزے سے ہوں۔ تو گویا یہ جو حاصل روزہ ہے، یہ جو روزے کے انعامات ہیں، یہ اس شخص کو نصیب ہوتے ہیں جو روزہ رکھتا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، جب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک کی بھی روایات ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے بھی ہیں بہت سی، کہ ایسا روزہ نہ ہو کہ سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ حاصل نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ روزہ ہمیں کچھ ایسی چیزیں دیتا ہے کہ اس کو رکھنے سے پہلے اور اس کے رکھنے کے بعد ہماری زندگی میں ایک تبدیلی جو ہے وہ آتی ہے۔ بے شک یقیناً نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک صحابی رسول آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ دن بھر میں میری بیٹیاں حالت روزہ سے تھیں، تو آپ دعا کر دیجئے۔ آج بھی ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے اچھے کاموں میں اپنے بزرگوں سے دعا کرواتے ہیں، شروع کرتے ہوئے بھی اور اختتام میں بھی۔ حضور نے فرمایا آپ کی بیٹیاں روزے سے نہیں تھیں۔ یا رسول اللہ دن بھر میرے سامنے نیت کی، بھوکی پیاسی رہیں۔ فرمایا انہوں نے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اور کیا، وہ دن بھر گوشت کھاتی رہیں۔ صحابی چونک گئے کہ میں گھر میں ہی تھا۔ حضور نے ایک برتن دیا، کہا کہ جاؤ بیٹیوں سے کہو اس میں کیا کریں، گوشت کے لوتھڑے اور خون اس میں نکلتے ہیں۔ وہ کانپتا ہوا صحابی بات۔ جی علامہ صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، ابھی ہمیں اپنی ناظرین کو بتانا ہے کہ اسلام آباد اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، دوسرے علاقوں میں رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ، مومن کا مہینہ ہے مسلمان کا مہینہ، شیطان کے پابند سلاسل کا مہینہ، جرم و خطا سے توبہ بخشش کا مہینہ۔
جی ناظرین مرحبا، افطار ٹرانسمیشن میں افطار کے خوشکن وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور عابدی صاحب گفتگو کی جانب بڑھنے سے قبل ہم علی شیر حاکم سے گزارش کریں گے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عنایت پیش کریں. سبحان اللہ. میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں. پہچان جن کو نہ ہوئی میرے حسین کی، پہچان جن کو نہ ہوئی میرے حسین کی، سمجھو کہ وہ نبی کو بھی پہچانتے نہیں. وہ جان لے کے ہم بھی انہیں جانتے نہیں. حاکم ہے ہم نے حاکم مانا حضور کو، حاکم ہے ہم نے حاکم مانا حضور کو. حاکم کسی بھی اور کو ہم مانتے نہیں، حاکم کسی بھی اور کو ہم مانتے نہیں. وہ جان لے کے ہم بھی انہیں جانتے نہیں. میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں. سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب. جناب مولانا حیدر علوی صاحب وقفے سے قبل حاصل روزہ کے عنوان سے کہ روزے کو اگر باقی رکھنا ہے، روزے کو قائم رکھنا ہے، روزے کو اگر ثمر آور بنانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، اس حوالے سے ایک حدیث آپ سنا رہے تھے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابی کی 2 بیٹیوں نے روزہ رکھا اور حضور نے فرمایا کہ جائیں اس برتن میں انہیں کہیں کہ کیا کریں، وہ روزے سے نہیں تھیں. جب انہوں نے کیا کی تو اس میں خون اور گوشت کے لوتھڑے آئے تو وہ کانپتا ہوا اور خوف زدہ ہو کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے. فرمایا اللہ پاک نے حقیقت سے آگاہ کیا، یہ دن بھر غیبت کرتی رہی ہیں، فیملی کی، محلے داروں کی، رشتہ داروں کی، اور وہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے بھی بدتر ہے. مطلب روزہ اگر انسان رکھتا ہے تو اسے حاصل کیا ہوتا ہے؟ اسے غیبت سے نجات ملتی ہے، چغلی سے نجات ملتی ہے، وعدہ خلافی سے نجات ملتی ہے، گالم گلوچ سے نجات ملتی ہے. کوئی شک. جب ان رذائل سے وہ بچتا ہے تو پھر اس کی زبان پہ سچائی جگہ بنا لیتی ہے. جو اچھے اخلاق ہیں وہ انسان کی سیرت و کردار کا حصہ بننا شروع ہو جاتے ہیں. معاشرے کو بہر صورت عبادات کے نتیجے میں ایک بہتر پرامن انسان چاہیے، کیونکہ کہا گیا کہ صلاۃ بھی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. معاشرہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ تطہیر والا ہو، پاکیزہ ہو، تو روزہ ہمیں بنیادیں فراہم کر رہا ہے. نبی کریم صاحب اولاق نے جہاں ایک طرف یہ فرمایا کہ وہ شخص خاک آلود ہو اس کی ناک کہ جو رمضان کو پائے اور پھر جنت کو اپنا مقام نہ بنا پائے. اچھا ایک تو وہ جنت ہے جو روزے کے صدقے آخرت میں ملنی ہے. ایک مومن کا کردار اتنا پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ اس کی یہ دنیا بھی جنت جیسی بن جاتی ہے. اس لیے کہ اس دنیا کو جہنم بنا کے آخرت میں جنت کی خواہش رکھنا یہ کیسی جنت ہے. بات آپ نے کی. مطلب اس دنیا کے اندر بھی ہمیں حضور نبی کریم صاحب الاولاق کے پاکیزہ کردار اور اخلاق کو اپنانا چاہیے اور روزہ ہمیں اس کی بنیادیں فراہم کرتا ہے. میں ایک بات یہاں کہنا چاہوں گا کہ روزے کی حالت میں انسان جب آگے بڑھتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت سارے ایسے کام جو عام زندگی میں وہ ان سے نہیں بچتا. کھانے پینے کو ہم عام دنوں میں 24 گھنٹے میں کھاتے رہتے ہیں. روزے میں اللہ تعالیٰ اسے روک دیتا ہے، بھئی آپ نے نہیں کھانا.
یہ صفت اللہ کی ہے کہ وہ کھانے پینے سے پاک ہے. اللہ نے اسے اپنی صفت میں یعنی الوہی صفت کے اندر متصف کیا کہ آؤ میری صفت سے اپنے آپ کو متصف کرو. حضور کا حکم ہے کہ اللہ کی اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرو. اب اللہ کے خلق میں سے ایک خلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے. فرمایا ایک خاص ٹائم میں تم میری صفت میں اپنے آپ کو رنگو, پھر شام جب ہوتی ہے کہا اب تم انسان ہو کھا لو. اب پروردگار عالم رات ہو یا دن وہ سونے سے پاک ہے. کہا کہ جب رات میں قیام اللیل کیا کرو, نماز تراویح کی صورت میں, نوافل کی صورت میں, پھر ہم اللہ تعالیٰ ہی کی صفت میں اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کرتے ہیں. مومن جب ان صفات سے اپنے آپ کو متصف کرتا ہے نا تو ساتھ ساتھ اس کے اندر اور صفات بھی جنم لیتی ہیں. مطلب بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو جو معاشرے کا بھوکا اور پیاسا ہے اس کا دکھ درد اسے سمجھنے کا موقع ملتا ہے. اس لیے اسے ماہ مواسات بھی کہا گیا کہ یہ غم گساری کا مہینہ ہے. ہم جب دکھ درد بانٹنا شروع کر دیتے ہیں, مسلم ہے یا غیر مسلم, ہماری سوسائٹی میں جو بھی پسا ہوا طبقہ ہے, جب ہم اس کے دکھ درد کو محسوس کرنے لگ جاتے ہیں تو ہم حقیقی انسان اور حقیقی مسلمان بننا شروع ہو جاتے ہیں. یہ روایات میں بھی احادیث میں یہ ہے کہ روزہ فرض اس لیے کیا گیا تاکہ جو غنی لوگ ہیں وہ مزہ چکھیں جو فقیر چکھتے ہیں بھوک اور پیاس میں. یعنی یہ ہمیں ماہ مقدس انسان بھی بناتا ہے اور حقیقی مسلمان بھی بناتا ہے. جناب مولانا یہی بہت اہم موضوع ہے اور کاش کہ ہم سب سنیں, اس کو سمجھیں کہ حاصل روزہ, کہ روزے کے بعد جب تک ہم میں کچھ ایسی چیزیں پیدا نہیں ہوتی, بنتی نہیں, ہم حاصل نہیں کرتے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ روزہ کسی کام کا نہیں ہے. اور یہ الفاظ میں نہیں, یہ حدیث میں الفاظ یہ ہوئے ہیں کہ ایسے بندے کا کہ جس نے آنکھ کان کا روزہ نہ رکھا, اپنے اعضاء و جوارے کا روزہ نہ رکھا, اپنے اخلاق کو درست نہ کیا, تو وہ روزہ اس کے کسی کام کا نہیں. بہت شکریہ. جس جملے پر اور جس مقدس لفظ پر علامہ صاحب نے گفتگو تمام کی, اسی سے میں شروع کرتا ہوں کہ اخلاق الہی فلسفہ روزہ ہے. تو پیغمبر اسلام علیہ السلام نے فرمایا التقیٰ رئیس الاخلاق, تقوی اخلاق کا رئیس ہے. خود اخلاق ایک یعنی صفت فاضلہ ہے انسان کے اندر, اور اس کے اوپر تقوی بہترین. فرمایا ان تقوی منتہی رضا اللہ من عبادی, اللہ کی رضامندی کی انتہا جہاں ہو جاتی ہے وہ منزل آخری تقوی ہے. اور اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے اچھا مولا کائنات کے اس خطبے سے پہلے کہ خود یعنی تقوی کی صحیح ڈیفینیشن خود قرآن مجید سے اگر پوچھا جائے تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 سے شروع ہو جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ حق تقاتی کیا ہے؟ جس طرح ڈرنے کا حق ہے اسی طرح ڈرو. تو امام صادق علیہ السلام نے 3 صفات بتائے کہ یطاع ولا یعصى, معصیت نہیں اطاعت ہو, یذکر ولا ینسى, ہمیشہ یاد ہو کبھی فراموش نہ ہو, یشکر ولا یکفر, ہمیشہ نعمت کا شکر ہو کبھی کفران نعمت نہ ہو. جن کے اندر یہ 3 صفات ہوں گی وہ حق ہے تقوی کو, یعنی اللہ کی اطاعت کرے, ہمیشہ اطاعت میں رہے, ہمیشہ شکر الہی میں رہے, ہمیشہ ذکر الہی میں رہے. تو جب یہ ذکر الہی میں رہے گا تو اوپر سے اللہ کا بھی یعنی وعدہ ہے کہ فاذکرونی اذکرکم, ہمیشہ اللہ بھی اس کے یاد میں. امیر المومنین علیہ السلام نے 100 صفات بتائے ہیں نہج البلاغہ میں. یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ الحمدللہ الذی خلق الخلق حین خلقہم غنیا عن طاعتہم وآمنا من معصیتہم لأنہ لا تضرہ معصیت من عصا ولا تنفعہ طاعت من عطا. کہ کائنات کے لوگ آسمان و زمین والے سجدے سے سر نہ اٹھائیں, میرے اللہ کو ذرہ بر فائدہ نہیں ہوگا, کوئی سجدہ نہ کرے ذرہ بر نقصان نہیں ہوگا. فالمتقون ہم اہل الفضائل, فضیلتوں کے سمندر میں ہیں تقوی کے خصوصیت رکھنے والے. منطقہم الصواب, بات کریں گے تو حق کی, یہ نہیں دیکھیں گے کہ اپنا کون ہے دوسرا کون ہے, اپنے فائدے میں ہے یا اپنے نقصان میں, حق کی بات دیکھنا ہے کہ حق کی بات. منطقہم الصواب. وملبسہم الاقتصاد, لباس ان کا درمیانہ ہوگا, نہ خود کو ذلیل کریں گے اور نہ خود کو یعنی انتہائی اپنے حیثیت سے زیادہ آرائش میں ڈالیں گے. منطقہم الصواب. وملبسہم الاقتصاد. مشیہم التواضع, تکبرانہ نہیں,
तवाज़ाना और खाशियाना मश मुतवद गज़्ज़ु अब्सारहुम अम्मा हर्रमल्लाहु अलैहिम, निगाहों पर यानी झुकाए रखेंगे, कंट्रोल रखेंगे। वाह, निगाह झुकाए रखने से मुराद सिर्फ नामहरम मर्द औरत मुराद नहीं है, हर वो चीज़ जो इंसान की मसलहत में नहीं है वो सब नामहरम है। वाह वाह वाह। हर वो चीज़ जो इंसान के फ़ायदे में है दुनिया व आखिरत का वो महरम है। तो वार है, क्या बिल्डिंग है, क्या गाड़ी है, क्या दौलत है, क्या रश है, ये सारा नामहरम है। सबसे इंसान जब तक इन चीज़ों से अपनी निगाहों पर कंट्रोल नहीं करेगा, जब मकरूहात से नहीं बचेगा, मुहर्रमात से नहीं बच सकता है। गज़्ज़ु अब्सारहुम अम्मा हर्रमल्लाहु अलैहिम व वक़फ़ु अस्माअहुम अलल इल्म नाफ़िअ लहुम, अपने कानून को वक़्फ़ करेंगे सिर्फ उस बात पर जो इल्मी फ़ायदा दे, जो आखिरत का फ़ायदा दे। लम तस्तक़िर्र अरवाहुहुम फ़ी अजसादिहिम तरफ़त ऐन शौक़न इला सवाब खौफ़न मिनल इक़ाब, अगर अल्लाह की तरफ से अजल मुअय्यन शुदा दिन की लिखी न होती कि इनकी रूहें परवाज़ कर जाती लिक़ाए इलाही के शौक़ में। और आखिरी जुमला अर्ज़ करूँ कि फरमाया, यानी उनकी आखिरी जुमला, यानी खुतबा तो बहुत लंबी है, यानी 100 में से 5 सिफ़ात ये अर्ज़ किया। ये नहजुल बलागा का खुतबा फरमा रहे हैं जो मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वहुम वल जन्नतु कमन क़द रआहा फ़हुम फ़ीहा मुनअमून, दुनिया में बैठकर जन्नत को देख भी रहे हैं, नामतों के लज्जत चख भी रहे हैं। वहुम वन्नार कमन क़द रआहा फ़हुम फ़ीहा मुअज़्ज़बून, यहीं पे बैठकर जहन्नम वालों को देख भी रहे हैं, अज़ाब का एहसास भी कर रहे हैं। ये तक़वा है कि अजसादुहुम नहीफ़ा व अनफुसुहुम खफ़ीफ़ा व मऊनतुहुम, यानी खफ़ीफ़ा है, व अनफुसुहुम अफ़ीफ़ा, पाकदामन भी हैं, अजसाद लागार हैं और उनका खर्चा बहुत ही कम है। ये मुख्तसर उस खुतबे से अर्ज़ किया है। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत। और जैसे आपने बताया कि मौला कायनात का ये खुतबा नहजुल बलागा में मौजूद है और पूरी उसमें सिफ़ात हैं मुत्तक़ीन की। वो नहजुल बलागा आदमी पढ़े और उसका शोहरे आफाक तर्जुमा आलिम भी थे, अदीब भी थे, मौलाना मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब, उनका हाशिया भी है उसमें, वो पढ़े और क्या ईमान ताज़ा होगा और ज़िंदगी संवरेगी। जनाब मौलाना सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब, ये अगर रोज़ा हमारी क़ुव्वत इरादी को मज़बूत ना कर सके, आजकल की दुनिया में जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया विल पावर या क़ुव्वत इरादी, ये मगरबी तालीम हो या मशरक़ी इस्लामी तालीम हो, दुनियावी, ये लफ्ज़ और ये कॉन्सेप्ट बहुत अहम समझा जाता है कि अगर इंसान में क़ुव्वत इरादी नहीं है, ना वो जिस्मानी बीमारी से ठीक हो सकता है, ना वो रूहानी बीमारी से। तो रोज़े का एक बहुत बड़ा हासिल ये भी होना चाहिए कि हमारी क़ुव्वत इरादी मज़बूत हो जाए, जो हम चाहें शरीयत और दीन के दायरे के अंदर रहते हुए अल्लाह ने जो सलाहियतें दी हैं वो हम हासिल कर लें। जी, आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया कि क़ुव्वत इरादी किस तरह मज़बूत हो सकती है। इसके लिए ये बात समझना भी ज़रूरी है कि क़ुव्वत इरादी कमज़ोर किस तरह होती है। सही। ये जो नफ़सानी ख्वाहिशात हैं, जब कोई शख्स इनका ग़ुलाम बन जाता है तो उसकी क़ुव्वत इरादी में ज़ौफ़ पैदा होता है। बिल्कुल। और उसकी क़ुव्वत इरादी कमज़ोर हो जाती है। बिल्कुल। अब क़ुव्वत इरादी को अगर मज़बूत करना हो तो ज़रूरी है कि इंसान नफ़सानी ख्वाहिशात का ग़ुलाम ना बने। बिल्कुल। हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है, निसाई शरीफ में है। जी जी। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक को रवायत करते हैं। आप फरमाते हैं कि मैंने हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये सवाल किया कि आप मुझे किसी अमल का हुक्म इरशाद फरमाएँ जिस अमल के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे नफ़ा अता फरमाए। जब मैंने सरकार की बारगाह में ये सवाल किया तो हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया अलैका बिस्सौम फ़इन्नहु ला मिस्ल लहू। सरकार ने फरमाया कि तुम रोज़ा रखो, कोई अमल इसके बराबर नहीं है, इसकी मिसल नहीं है। वाह वाह। और एक दूसरी रवायत में आता है कि हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर दोबारा ये सवाल दोहराया कि मुझे हुक्म इरशाद फरमाइए कि मैं कोई अमल करूं जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे नफ़ा अता फरमाए। तो सरकार ने फिर यही इरशाद फरमाया कि रोज़ा रखो, कोई अमल इसके मिसल नहीं है। और फिर आपने तीसरी मरतबा सवाल किया और सरकार ने तीसरी मरतबा फिर इरशाद फरमाया कि तुम रोज़ा रखो, कोई अमल इसके बराबर नहीं है। अब यहाँ पर एक बात है कि ये जो सरकार ने इरशाद फरमाया कि कोई अमल रोज़े के बराबर नहीं है, इसका मिसल नहीं है, हम देखते हैं नमाज है, हज है, ज़कात है और मखलूक़ खुदा की खिदमत है। ये तमाम अमाल ऐसे हैं कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तक़र्रुब का वसीला बनते हैं और यकीनन इससे इंसान के दराजात भी बुलंद होते हैं। लेकिन यहाँ पर
یہ بات بھی ہمارے پیش نظر رہے کہ ان تمام اعمال کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کسی نہ کسی ان کی خصوصیت کے اعتبار سے، ان کی کسی نہ کسی امتیاز کے سبب سے، کہ کوئی عمل ان کے برابر نہیں ہے، ان کے جیسا نہیں ہے۔ اب سوال یہ دیکھنا یہ ہے کہ روزے کی وہ کون سی خصوصیت اور کون سا امتیاز ہے کہ جس امتیاز کے اعتبار سے کوئی عمل روزے کی مثل نہیں ہے۔ تو اس پر علماء نے بیان فرمایا، مفسرین نے، عرفاء نے لکھا کہ روزے کی یہ خاصیت ہے کہ اپنے نفس کو مغلوب اور مقہور کرنے میں جو اثر، جو تاثیر روزہ رکھتا ہے، یہ کسی دوسرے عمل میں نہیں ہے۔ آپ اگر اپنے نفس پر غالب آنا چاہتے ہیں، نفسانی خواہشات سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو اس کا سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے۔ وہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ آدمی، روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں جب آدمی کوئی عمل کرتا ہے، ویسے تو کہتے ہیں نا کہ پہلے تولو پھر بولو، پہلے سوچو پھر عمل کرو، وہ نہیں ہو پاتا، لیکن روزہ ایسا واقعاً عمل ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہر عمل کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ میرا روزہ ہے، کہیں میرا روزہ خراب نہ ہو جائے، روزہ ٹوٹ نہ جائے۔ یہ کانسیپٹ بہرحال ہمارا ایک عوامی سطح کا کانسیپٹ ہے جو بہت اچھا ہے کہ نہیں بھئی میں یہ کام نہیں، میں لڑائی نہیں کروں گا یا لڑائی نہیں کروں گی، روزہ خراب ہو جائے گا۔ تو یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ وہ ایک حکیم لقمان کی ایک وصیت بھی ہے نا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جب معدہ خالی ہوتا ہے تو انسان کا دماغ زیادہ کام کرتا ہے۔ صحیح صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا، اب ہمارا ٹائم جو ہے وہ 2-3 منٹ ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ آج کے پروگرام کا حاصل، ویسے تو موضوع ہی حاصل روزہ ہے، لیکن اس پروگرام کا حاصل آپ 1-1 منٹ میں فرما دیجیے۔ دیکھیے، ایک بزرگ، صوفی بزرگ نے کہا تھا کہ اگر آپ زندگی رمضان جیسی بنا لو گے تو پروردگار عالم تمہاری آخرت عید جیسی بنا دے گا۔ کیا بات ہے! اگر ہم اس زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمارے اوپر حلال چیزوں کو روکا تو ہم اس کی اتباع اور پیروی میں حلال سے رک گئے، تو اگلے 11 مہینے ہمارے لیے پیغام الہی ہے کہ اگر میری رضا کے لیے تم حلال سے رک سکتے ہو تو پھر میری رضا کے لیے، میری اطاعت کے لیے تم حرام سے کیوں نہیں رک سکتے؟ اگر ہم اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ روزہ ہماری بہترین تربیت بھی کرتا ہے اور رہنمائی بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب آغا صاحب، ہمارے پاس آپ کے لیے کچھ تھوڑا سا ٹائم ہے، آپ بتا دیں۔ میرا خطاب نسل نو سے ہے، نوجوانوں سے۔ ضرور۔ اگر آپ کو بہترین رنگ چاہیے تو رنگ تقوی سب سے افضل ہے، اور جوانی کے لیے بہترین لباس چاہیے تو لباس و تقوی ذالک خیر ہے، اور اگر آپ کو نجات چاہیے تو نجات تقوی کے اندر ہے، اور اگر آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں تو روزے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور یہ آپ کو یعنی ایک ڈھال کی طرح عذاب الہی سے بچا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا شبیر حسین شاہ صاحب قبلہ، آپ بھی، ہمارے پاس جیسے میں نے کہا تھا کہ 2-3 منٹ ہیں، لیکن علماء کرام نے ماشاءاللہ بہت اختصار سے کام لیا، تو شاید 1-1 منٹ اور ہمیں مل جائے، آپ بھی فرما دیجئے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے جہاں پہ روزے کی فرضیت کا حکم ارشاد فرمایا تو خالق کائنات فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والا، روزے تم پہ فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مقصد بیان فرمایا اس کا مقصود یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ کے فضل سے، تمام اہل ایمان روزہ رکھتے ہیں، لیکن جب رمضان شروع ہو تو ایک مرتبہ انسان کو اس وقت اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ میں کس انداز سے زندگی گزار رہا ہوں، میرے اندر کون سی برائیاں ہیں، اور پھر انسان رمضان کی ابتدا میں یہ عہد کرے کہ اس مرتبہ میں انشاءاللہ رمضان اس طرح گزاروں گا کہ ان ساری برائیوں سے میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا، اور پورا مہینہ اس طرح گزارنے کے بعد جب رمضان شریف کا آخری دن ہو تو انسان اس دن پھر تنہائی میں بیٹھ کے سوچے کہ رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوا تھا تو میرے اخلاق کیسے تھے، میرا کردار کیسا تھا، میری شامیں کس طرح گزرتی تھی، صبح کس طرح گزرتی تھی، پڑوسیوں کے ساتھ میرے معاملات کیسے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کیسے تھے، باقی معاشرے کے ساتھ میرے معاملات کیسے تھے، میں اپنے فرائض کس طرح ادا کرتا تھا، ذمہ داریاں کس طرح ادا کرتا تھا۔ تو پورا مہینہ یہ میں نے جو گزارا ہے تو آج اس کا آخری دن ہے، تو بندہ سوچے کہ اس میں میرے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، تو اگر کوئی تبدیلی محسوس کرے تو اللہ کا شکر ادا کرے، وگرنہ انسان کو اپنے بارے میں مزید سوچنا چاہیے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت گفتگو آج ہوئی، اور اللہ کرے ہم اس کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں اپنائیں۔ میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں جب میں کچھ مغربی دانشوروں کو پڑھتا ہوں، ویسٹرن رائٹرز کو جو آج کل بہت مقبول ہیں، اور ان کی کتابیں 10-10 20-20 لاکھ بلکہ 1-1 کروڑ چھپتی ہیں، وہ وہی چیزیں ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں جو اسلام نے ہمیں اس سے پہلے بتا دی۔ رسول اللہ کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے جو ابھی جیسے علماء نے کہا
کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. اور یہی آج کل کامیابی کی دنیا بھی کہتی ہے کہ آپ کے رات کا دن کا اختتام یا اگلے دن کا شروع اپنے پورے محاسبے سے ہونا چاہیے کہ کل ہم نے کیا کیا اور آج کی ہماری کیا پلاننگ ہے. اور ہمیں رسول پاک نے اور اسلام کے سنہری اصولوں نے پہلے ہی بتا دیا. ناظرین ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی جانب لے جا رہے ہیں. اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی آج کی یہ ٹرانسمیشن پسند آئی ہوگی. جاتے جاتے علی شیر حاکم آپ سے گزارش کہ آپ اختتامی کلام پیش کریں. عشق علی ہے، پیار علی ہے، دل ہے علی، دلدار علی ہے. عشق علی ہے، پیار علی ہے. کس کے نکاح میں دوں یہ زارا، کس کے نکاح میں دوں یہ زارا. رب نے کہا حقدار علی ہے، رب نے کہا حقدار علی ہے. اور احمد ہے اعتبار خدا کا، احمد ہے اعتبار خدا کا، احمد کا اعتبار علی ہے. اور باطل کے جو ٹکڑے کر دے حاکم وہ تلوار علی ہے. دل ہے علی، دلدار علی ہے. عشق علی ہے، پیار علی ہے. کس کے نکاح میں دوں یہ زارا، رب نے کہا حقدار علی ہے، رب نے کہا حقدار علی ہے. دل